غیرت مند ہے، بے غیرتوں کے لیے یہ قبرستان بنا دیں گے ہم انشاءاللہ۔ اب باتیں تقریر کی نہیں، اب بات عمل کی ہے۔ میرے بھائیو، چونکہ باتیں اتنی ہیں کہ اگر سٹیج پہ باتیں کرتے رہے تو سالوں گزر سکتی ہیں۔ اتنی بات آپ سے کہتا ہوں، چونکہ میری مراد ٹھنڈی کسی نہیں ہے، بلکہ یہ جو اس وقت ہم تقریر کر رہے ہیں پوری دنیا میں سن رہی ہے، اور کشمیر کے چپے چپے سے ہماری بات سنی جا رہی ہے، تو ہم پوری ریاست کے تمام لوگوں سے مخاطب ہیں۔ جو غیرت مند ہیں ان کو بھی بات پہنچا رہے ہیں، اور جو بے غیرت ہیں ان کو بھی بات پہنچا رہے ہیں۔ بات محسوس کرنے کی ہے، اسپتال ہو، باہر کھڑا ہو کر ڈاکٹر اعلان کرتا ہے کہ مریض باہر آ جاؤ، تو وہ چار پہیوں چھوڑ کے بیمار مریض باہر آتے ہیں، جو باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہم تندرست ہیں، وہ نہیں آتے ڈاکٹر کے پاس، مریض ہی آتے ہیں۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں غیرت کی کہ کشمیر کے اندر بسنے والے غیرت مند، تو پھر سمجھ جاتے ہیں کہ غیرت مند سمجھ جاتے ہیں کہ کون کون غیرت مند ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں بے غیرتی کی تو بے غیرتوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کون بے غیرت ہے، یہ نہیں کہ وہ سوئے ہوئے سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹائم ہے 15 منٹ، جنازہ بھی ہے، مگر اتنی بات کہوں گا کہ آج یہ جو دن آپ بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک کشمیری قوم کا ہیرو تھا، ایک مرد مجاہد تھا، جس نے اپنی قوم کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا کر آپ کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں آپ غلام ہو، لوگوں آپ آزاد نہیں ہو، لوگوں میرے بعد بکنا نہیں، میرے بعد چکنا نہیں، میرے بعد رکنا نہیں۔ میرے قائد نے کہا تھا کہ میرے قافلے میں کوئی کم نظر نہیں ہے، جو مٹ نہ سکے وطن پر وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ تو دوستو، باتیں بہت ہیں، مگر موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یا جتنے لوگ گلگت بلتستان سے جموں، کپواڑہ، ہندناک، سری نگر، یا بیرونی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے، یا مظفر آباد آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے کشمیری ہیں، وہ جس بھی پارٹی سے ہوں، جس بھی جماعت سے ہوں، جس بھی مذہبی تنظیم سے ان کا تعلق ہے، اتنی بات یاد رکھو کہ اپنی اپنی پارٹیوں میں رہو، اپنے اپنے نظریات کا پرچار کرو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اتنی بات آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ اس وطن عزیز کا، اس ماں دھرتی کا آپ پر حق ہے۔ جب اس ماں پر مشکل ٹائم آئے، اس کے اوپر اگر پاکستانی فوج، ہندوستانی فوج، چائنا کی فوج، ہندوستان کا گماشتہ، پاکستان کا گماشتہ، یا آزاد کشمیر کا نام نہاد گماشتہ کوئی حکمران جو بنا ہوا ہے نام نہاد، وہ اگر شب خون مارنے کی کوشش کرے تو حلالی بیٹوں کو کہتا ہوں وہ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی ماں کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارا نعرہ، یہ ہماری بات۔ میرے بھائیوں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ مسجد ہٹا دو، مندر ہٹا دو، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم قبیلے چھوڑو، خاندان چھوڑو، اپنے خاندانوں کے اندر رہو، قبیلوں کے اندر رہو، اپنی برادریوں کے اندر رہو، اپنی پارٹیوں کے اندر رہو، اپنے نظریات پہ رہو، مگر ایک بات یاد رکھو، یہ ریاست ماں ہماری سانجھی ماں ہے، اس کے ہم بغیرت بیٹے ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ جب اس پر مشکل ٹائم آئے تو ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے اگر ہم پہ لاٹھی چارج کیا جائے پھر بھی ہم ثابت قدم رہیں، ہمیں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں پھر بھی ہم ثابت قدم رہیں، اگر کہیں ہمیں جیلوں کے اندر ڈالا جائے پھر بھی ہم ثابت قدم رہیں۔ ہاں، اگر ریاست کے لیے ہمیں سولی پہ چلنا پڑے تو پھر بھی ہم ثابت قدم رہیں۔ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ اتنا زور لایا میں یہ سمجھنا ہے اس کے آنیا قبرستانے کا نہیں تقریر کرنا، بڑا افسوس تھا۔ میں کہتا ہوں اس کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اوپر کرو، دونوں ہاتھ اوپر کرو۔ اصل مسئلہ تو سنا نہیں، اصل مسئلہ ٹماٹر مہنگی،
چینی مہنگی، پتی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، 2 پیسے نشہ، نسوار سگریٹ بھی مہنگے، تجھے آنیا روزے رکھے نے اس طرح دے ٹھنڈی کا سینی آزاد ہونی جائے، جموں کشمیر آزاد ہونا جس طرح تُس بیٹھے دے. میں ایک دن مسجد میں بیٹھا تھا نا، تو آگے تقریباً 3000 لوگ بیٹھے تھے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے. تو جب وہ بات کرے تو لوگوں کو کہیں بولو، تو منڈی یہاں اللہ آگے ستے رہ جاوی. تو میری عمر 50 سال سے اوپر ہے بھیا، ہمارا جذبہ نہیں ختم. آپ تو نوجوان ہیں یار، آپ کو تو ایسے اٹھنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، بڑھنا چاہتے ہمارے حوصلے بھی بڑھے. تو میرے بھائی بات سنو میری، یہ وطن تو بعد آزاد ہوگا. یہ تو لمبی باڑی کیوں ہے، یہ لمبا جدوجہد ہے. اس کے لیے سرو یہ جو کھوپڑیاں ہیں ان کے مینار بنانے پڑیں گے. اس بات کو سیٹ پہ رکھو. یہ جو تمہارا آزاد کشمیر ہے، جو آزاد کشمیر ہے، اس کے اندر جو تم جن کو ووٹ دیتے ہو، یہ جو تمہارے لیڈر ہیں، اور یہ اوپر سے لے کے جہاں تک میں آیا، میں اس روڈ کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ یار لوگوں آپ کی غیرت کہاں ہے؟ کس کو ووٹ دیتے ہو؟ کائے کو ووٹ دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو؟ ہم تراڑ کھل کے اندر رہتے ہیں، وہاں ہمارے پاس اسپتال نہیں ہے، بیٹھک کے اوپر اسپتال نہیں ہے، بلوچ کے اندر اسپتال نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر ایک لاش اسپتال نہیں ہے جس کے اندر کشمیری اپنا دل کا، گردے کا، کہیں کینسر کا علاج کروا سکے. نوجوانوں مارو ان کے نعرے، خوب مارو، مگر دلال نہ بنو، غیرت مند بنو، جرت مند بنو، دلیر بنو. یہ برادریوں کے کھوکھے توڑو، یہ قبیلوں کے بت توڑو، باشعور بنو، اور 4 دن کی زندگی شیروں کی طرح گزارو. ایک کہاوت ہے نا، لوگ تقریریں کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی، شیر کی 1 دن کی زندگی. مگر شیر بننے کے لیے گند نہیں کھانا پڑتا، کارکن بننے کے لیے ٹوٹیاں نہیں کھانی پڑتی، کھمبے نہیں کھانے پڑتے، کالے پاپو پہ نہیں مرنا پڑتا. یہ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، یہ تمہارے لیڈر نہیں ہیں، یہ تمہارا خون چوسنے والی، تمہاری نسلوں کا خون چوسنے والے لوگ ہیں جن کو تم اپنا لیڈر سمجھتے ہو. لیڈر مقبول بٹ تھا، لیڈر امان اللہ خان تھا، لیڈر یاسین ملک ہے آپ کا، جو آپ کی خاطر، ماؤں بیٹوں کی عزت کی خاطر، آپ کے وطن کی خاطر، آپ کے جنگلوں کی حفاظت کی خاطر، آپ کے دریاؤں کی خاطر، آپ کی اکائی کے خاطر، آپ کے بچوں کی عزت کی خاطر، آپ کی شان، عزت اور آپ کے احترام کو بڑھانے کے لیے آپ کو ان درختوں اور ان جنگلوں کے اندر آپ کی توانائی کو بڑھانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اندر تمہاری جدوجہد اور تمہاری نسلوں کو پالنے کے لیے وہ اس وقت تہاڑ جیل کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں. اور ہم ان نہاب جو الیکشنوں میں آ کے چلو پھیرتے ہیں ہمارے لوگوں کو، اور ہمارے لوگ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جنازے بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہاں سے نکلو، پیچھے چلے جاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. نبی کبھی عہد میں، کبھی جنگ خندق میں، کبھی بدر میں، کبھی صحابہ کے اندر، کبھی پیٹ پہ پتھر، کبھی وہ جہاد پہ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کی خدمت میں اترتے ہیں، کبھی لوگ ان کو مکے سے مدینے بھیجتے ہیں، کبھی وہاں سے مار کر مدینے پر لے آتے ہیں، جہاں سے وہ ان کو مکے کی طرف دھکیلتے ہیں. کیا بات تھی، میرے نبی نے جدوجہد کی ہے. کس کے لیے کی ہے؟ اسلام کے لیے کی ہے، حق کے لیے کی ہے، سچ کے لیے کی ہے، انسانی کی بقا کے لیے کی ہے، آپ لوگوں کے لیے کی ہے. کیا ہم سارے لوگ آج اپنے نبی کے طریقے پر موجود ہیں؟ بھائی بولو یار، بولو. وہ اس طریقے پر موجود ہے؟ چوری ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، بے غیرتی ہم کرتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں. میرے نبی نے تو فرمایا تھا، میرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ جس نے ایک لقمہ جان بوجھ کر سود کا کھایا
اس نے اپنے ماں کے ساتھ 70 دفعہ منہ کالا کیا. بتاؤ یہ پورا ملک پاکستان سود پہ چل رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی ذرا بولو بھائی اونچی آواز سے. آزاد کشمیر کے اندر بھی سود ہے کہ نہیں؟ تو اس ساری چیزوں کے خلاف کون بولے گا؟ ہم زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں. 40 سال تمہارے اس قبرستان میں ہم نے آزانیں دی ہیں، آزادی کی. ہم نے آزان دی اپنے بچوں کو شعور دینے کے لیے. میرے بھائیوں، آزاد کشمیر کا نام نہاد وزیر اعظم سندھ کے اندر جاتا ہے جبکہ وہ پی ٹی آئی کا ہے. سندھ کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ساز باز کر کے اس کو کہتا ہے مظفر آباد میں آؤ، تمہیں 2000 کنال زمین دوں گا، تم سندھ ہاؤس بناؤ. یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے. اگر سنو میری بات، ہندوستان اور پاکستان بات کی بات ہے. اگر یہ آزاد کشمیر کے نام نہاد حکمران جو تم نے منتخب کر کے ووٹ دے کر ٹھنڈی کسی والوں، بیٹھک والوں، ترانکھل والوں، تتے پانی والوں، ہزیرے والوں، فارور کوٹا والوں، میرپور کوٹلی والوں، یہ تم نے مظفر آباد اور بھاگ والوں یہ تم نے اسمبلی میں بھیجے. اگر یہ کہیں سودا بازی کریں تو ان کے خلاف جانچ کرو گے کہ نہیں؟ بولو یار کیسے کرو گے؟ ان کے ناکے بند کرو، ان نکوں کے اوپر ان کے لیے قبرستان بنا دو. دوستو ہم کیا بات کرتے ہیں؟ دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں، سنیوں، باپاریوں، ڈاکٹروں، پروفیسروں، انجینئروں، ڈاکٹروں، مریدوں، پیروں، چھوٹے بڑے سکول ماسٹر، سٹوڈنٹ، میری بچیاں، میری مائیں، کیا یہ وطن آپ کا نہیں ہے؟ یہ وطن ان کا نہیں ہے؟ ڈاکٹر کا وطن نہیں ہے؟ یہ اس جج کا نہیں ہے؟ یہ اس ایس پی ڈی سی کا وطن نہیں ہے؟ تو پھر جب ہمارے وطن پر کوئی شب خون مارے تو ہم ظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں، تو کبھی ہندوستان پاکستان کی فوج ہمارے سامنے آئی؟ یا یہی نام نہاد گورنمنٹ ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنی پولیس کو کھڑی کر کے مرواتی ہے؟ تو ان کے خلاف بھی جہاد فرض ہے کہ نہیں؟ بولے یار کیا مارے منہ نے دیکھ رہا جی تُس تا بولا جی باقی کو بولسی نہ بولسی، وہ فرض ہے کہ نہیں؟ وہ بولو یار وہ تو یہ فرض ہے. تو یہ جو تمہارے نام نہاد حکمران ہیں یہاں جن کو تم ووٹ دیتے ہو، وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہاں ہمیں ایک اسمتال دو اچھا، وہ اس کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہو. ہندوستان کی فوج کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان کی فوج پہ ایٹم بم ہے، انہوں نے قبضہ کیا، چھوڑو ان کو. بات کرو یہ جو نام نہاد تم نے الیکشن میں ووٹ دے کر بھیجے، انہوں نے تمہیں کیا سہولت دی ہے؟ کیا تمہارے پاس ادھر کوئی یونیورسٹی ہے بھائی؟ کوئی کالج ہے؟ کوئی ایک کلاس ڈسپینسری ہے؟ کوئی ایک کلاس روڈ ہے؟ تو پھر 70 سال سے یہ آپ کے بڑے کیا کرتے رہی؟ آوے آوے لالا آوے چھاوے چھاوے لالا چھاوے لالے اور کیا ہی تھے. انہوں نے نقشہ بیبلوں کا تُس چل لیا. میں مفتنا تھے آتے نہ ٹراکی نہیں اچھا اوپر اس پر لکھا نہ ہوا امریکہ میڈیم، ہندوستان مودی میڈیم، دا سارا گران اچھی آشی دی آسے بھی دیا مفتا تھا. یہ کتنے کا آزادی پسند ہے، کتنے غیرت مند ہے، سارے بتا سے صرف موت پہ ہی تھے. مفتانی روٹی دیکھ پڑا نیریے گچھی سارے کھا لے، صرف غیرت کے لیے نہیں نکلتے. اب یہ باتیں لاڑ پیار کی نہیں ہے، بات دو ٹوک اور سخت کہ جس نے وطن آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے اندر رہنا ہے اسے غیرت مند ہونا پڑے گا. یہ بے غیرتوں کی زمین نہیں ہے. اور آخری بات سنو، بے غیرت حکمران ہے، بے غیرت جج ہے، بے غیرت ریاست کا ایس پی ہے، بے غیرت ریاست کا ڈی سی ہے، بے غیرت ریاست کا پروفیسر ہے، بے غیرت ریاست کا مولوی ہے، بے غیرت ریاست کا جج ہے، بے غیرت ریاست کا پٹواری ہے، بے غیرت ریاست کی فوج ہے، پولیس ہے. ہمارا اس کے خلاف ہے، والا ہمیں بغاوت ہے.
बगावत करोगे? करोगे बगावत है? कभी जरूरत पड़े तो ऊंची आवाज से यार, और जरूरत पड़े तो अमेरिका वाले भी करेंगे इंशाल्लाह, जो कश्मीरी हैं, ईरान वाले भी करेंगे, दुबई वाले भी करेंगे, इंग्लैंड वाले भी करेंगे। जितनी अफराधी वो चलाएंगे आपको मिलेगी, जितना पैसा चलाएंगे आपको मिलेगा। मगर मैं अपनी जमात से कहता हूँ, लिबरेशन फ्रंट के नौजवानों, नेशनलिस्टों, एनएसएफ वालों, मैं आपसे कहता हूँ खुदारा, इससे इससे बड़ी आजमाश, इससे बड़ा मुश्किल वक्त और कोई नहीं आएगा। इस वक्त रियासत मुश्किल दौर से गुजर रही है। दोस्तों, ये डुगडुगी बजाने से कभी मकान तामीर नहीं हुए, ये हड्डियां चलाने से ये किसी की लीडरी चल सकती है, उसके घर का चूल्हा चल सकता है, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डल सकता है, मगर कश्मीर आजाद नहीं हो सकता जब तक हम एक मुट्ठी नहीं होते। आखिरी मेरा पैगाम है, अमेरिका से लेकर मुजफ्फराबाद, गलगित बल्तिस्तान से लेकर जम्मू कुपवाड़ा, हिंदनाथ तक, मीरपुर समेत सबको मेरा पैगाम है कि जब तक धरती मां के बगैरत बेटे पाए नहीं निकलते, पाडने नहीं बनते, जाने नहीं पेश करते, अपने घरों को नहीं छोड़ते, गैरत का मुजाहरा नहीं करते, वतन आजाद नहीं होगा। निकलने के लिए तैयार हो? कितने लोग बैठे हो? इतने लोग 4-4, 10-10 लोग और बना दो, ऐलान करो कि बरेलवियों से गैरत बंद फहराओ, देवबंदियों से गैरत बंद फहराओ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से गैरत बंद फहराओ, नून लीग से गैरत बंद कश्मीरी फहराओ, पीपल पार्टी से गैरत बंद कश्मीरी फहराओ, पीटीआई के गैरत बंद फहराओ, जमात इस्लामी के गैरत बंद फहराओ। हाँ, जो दलाल है वो हमें नहीं चाहिए। एनएसएफ का गैरत बंद फहराए, लिबरेशन फ्रंट का गैरत बंद फहराए। खुदा की कसम करके कहता हूँ, एक झंडा, एक नारा, गैरत बंद कश्मीरियों को लेके बॉर्डर पे आ जाओ, 24 घंटे में ऐलान हो जाएगा कश्मीरी आजाद। चाचा, एक मस्जिद वाला तकरीर करता है, मौलवी कहता है ये काफिर है, वो कहता है ये काफिर है, सदर कहता है मलक को मारो, मलक कहता है पठान को मारो, पठान कहता है चौधरी को मारो, गरीब कहता है बड़े को मारो, बड़ा कहता है छोटे को मारो, पटवारी भी चोर हो, डीसी भी चोर हो, जिस मुल्क का डॉक्टर भी चोर हो, जिस मुल्क का हुक्मरान भी चोर हो, जिस मुल्क का मौलवी भी चोर हो, जिस मुल्क का उम्मती भी चोर हो, जिस मुल्क का व्यापारी भी चोर हो, जिस मुल्क का दुकानदार भी चोर हो, जिस मुल्क का प्रोफेसर भी क्रैक हो। खुदा की कसम, शागिर्द पूरा दिन चस पीते रहे, नस्वार खाते रहे, बॉर्डर चलता रहे, हिरवल चलती रहे, वो खून तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, जलील हो सकती है, वो बिक सकती है, वो आजादी नहीं ले सकती। शाम को नक्कू पे चर्च पी जाती है कि नहीं? सच बताओ, मैं पीता हूँ, मैं लाता हूँ इधर, पुलिस लाती है, पुलिस लाती है। और जिसको अपना होश नहीं, अपनी माँ का होश नहीं, अपने बाप का होश नहीं, अपनी सेहत का होश नहीं, वो तुम्हें आजादी देकर देगा? ये वो नहीं देगा, बिल्कुल। बस 35 मिनट हो गए, आखिरी कदर कुछ छोड़ा मुझे टाइम होना। मैं तुझे की इंशाल्लाह करे जा लोग अच्छे ना लाने होने यो आने लोग नहीं है ने लोगे की आन ना बिना लोग अच्छे तू सुना कुछ अच्छे आने बैठे ने। अब तू कुछ है वादा करो कि जे के अल्लाह के रुकनियों कराओ, फौरन रुकनियों करा के मेरे व्हाट्सएप पर भेजो। मेरा नंबर है 0345 नंबर ये बोल। सुनो मेरी बात, कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है। आखिरी जो बात आपको समझाने लगा हूं,
جب رشید حسرت صاحب علادے ہوئے ہم وہیں کھڑے تھے. سنو بھائی, پھر صغیر صاحب کے ساتھ چلتے رہے. صغیر صاحب نے گروپ بنا دیا, ہم وہیں کھڑے ہیں. بہت عرصے تک جدوجہد کرتے رہے. مارے پڑی, جیلیں کاٹی, توہین عدالت, بغاوت کے پرچے, ISI کے پرچے, فوج کشی ہوئی ہم پر. ہم نے امان اللہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس وقت بھی کھڑے تھے, کھڑے رہیں گے, آج بھی کھڑے ہیں, قیامت تک کھڑے ہیں. ہاں سنو, جب توقیر گیلانی خان الگ ہوا, میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی. میں نے کہا توقیر صاحب, آپ کا گروپ چل جائے گا, آپ کی ڈگڈگی چل جائے گی, آپ کی لیڈری چل جائے گی, پارٹی دو ٹکڑے ہو جائے گی, خدا را چلو. اس نے ہماری بات نہیں سنی. ہم نے مرکز کو بلایا, ہم نے اپنے دوستوں کو بلایا, قرآن کو سامنے رکھا. توقیر گیلانی بھاگ گیا. ہم وہاں پر کہاں کھڑے بھائی؟ چلو بھائی کہاں کھڑے؟ پارٹی کے ساتھ کھڑے, آج بھی کھڑے. ہاں ساجد صدیقی چلا جائے, ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. رفیق دار چلا جائے, ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. سلیم ہارون چلا جائے, ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. ہم نے عہد کیا ہے, ہم نے وعدہ کیا ہے, اپنی پارٹی کے اندر اس کفن میں ہم دفن ہوں گے انشاءاللہ. ہاں کوئی دلال ہے, کوئی بکتا ہے, کوئی چکتا ہے, کوئی مال لیتا ہے, کسی کو ایجنسی خریدتی ہے, اس کا JKLF کے ساتھ آج بھی نہیں ہے, کل بھی نہیں تھا. ہاں تم اگر علیحدہ پارٹی بناتے ہو, امان اللہ کا فوٹو کیوں لگاتے ہو, تم یاسین ملک کا فوٹو کیوں لگاتے ہو, جو اس وقت سہار چھیت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے, تمہیں پیچھے اتحاد اتفاق کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں اس کی تحریک چلا کر اس کو آزاد کرنا چاہیے تھا, نہ کہ تمہیں گروپ بنانے چاہیے تھے. ہم اس گروپ کے خلاف ہیں. میں تمام آزاد کشمیر کی, تمام گلگت بلتستان جموں کشمیر کی تمام نیشنل پارٹیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ خدارہ زندگیاں ختم ہونے والی ہیں. رحیم طاہر مر گیا, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. رؤف کشمیری بھی قربانی دے کر آیا ہے, رشید حسرت کی بھی قربانی ہے, امان اللہ خان کی قربانی ہے, NSF کی قربانی ہے, BNP کی قربانی ہے, JKLF کی قربانی ہے. آؤ ہم مل بیٹھ کر اپنے اختلافات ختم کر کے پوری قوم کو ساتھ لے کر چلیں. انشاءاللہ جب یہ کر لو گے, وہ وقت دور نہیں جب ہمارا پوری دنیا کے اوپر دنگا بچے گا کہ کشمیر آزاد اور خود مختار ہو گیا. بہت بہت شکریہ. باقی باتیں بات, آپ کا پروگرام, ان ساتھیوں کا پروگرام جو انہوں نے کیا, بہت محنت کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے رہنا, نظریے کے ساتھ جڑے رہنا, رکنیت کرو, ان بزرگوں کا ساتھ دو. انشاءاللہ دوبارہ جب آئیں گے بڑا پروگرام کریں گے اور آپ سے باتیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. سیف بولو کو نہیں مڑا ساتھ زیادہ سیف بولو بڑا ٹیم بہت یار ہوگا جواز آپ پڑھو جی سرکار. گل سمجھا کچھ بڑی امر کر لیا, جڑے امر کر لیا جنہیں سمجھایا ہاتھ کڑا خرا. زور سے آواز آنی چاہیے. جڑا بکے رکے جھکے, جڑا بکے رکے جھکے وہ غدار, جڑا بھول لگیا ہے جی ایک ہی اور بولو سو, کی اور بولو سو, وہی بناؤ. ہاں میں کنے گل بنی اچھے با کوئی سوال کر رہا ہے, میں کنے کرا, میں حضور دس, میں 35 سال اپنی پارٹی دیتے نے, ایجنی کا دین میں آج اے مڑے دوست تھے. اے اگر میں کرائے رہا ہوں 10,000 روپیہ لگا, ساری زندگی کولا پیسے لائے چلائے, کوئی پائے نہ 40 کروڑ روپیہ دے سا, اس کی کوئی پائے کہ ایسے 1 روپیہ کھادا ہوئے. اور میں کو جڑا ہوتا تھا, میں خانے کعبے میں چلو, مسجد نبوی میں چلو, ظفرآباد چلو, ترارکھل چلو, یا مسجد میں چلو, سب کو ان لوگوں کو بلاؤ. میں اپنے عہدے کی قربانی دوں گا, اپنی اطاعت کے لیے, اپنی جماعت کی, اپنی پارٹی کی, اپنے نظریے کے لیے. میں کارکن بن کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں, اور مجھے امید ہے اپنے ان دوستوں سے یہ سب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں جو عہدوں کے ساتھ چمتے رہیں گے وہ غدار وطن ہیں, وہ غدار نظریہ ہیں, وہ غدار پارٹی ہیں, وہ اس قوم کے اندر نہیں ہے. پہچانو اپنی شبوں کے اندر جو سانپ آستین کے بیٹھے ہوئے ہیں, پہچانو اپنے اندر جو تمہارے اندر تمہیں استعمال کرتے ہیں, تم اسے نعرے اور استقبال کرا کے اپنا مال لیتے ہیں. مال کچھ مال دینے والے ہیں, کچھ جان دینے والے ہیں, اور کچھ دم مست اندر سب کچھ اندر کچھ مال کھانے والے ہیں. پہچانو گے, وہ پہچانو گے, نہ پہچانو گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے تے گھر نہیں سجن لب دے,
ہوندے جڑے محرم دل دے وہ بن تکلیفوں نہیں لبدے اچھے ٹبے شیراں ملے تے تل ملے مرگایاں چارے وہ کوٹاں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سایاں آسے آسے عمر گزارے تے چلے خارے ہزاراں خالی مالی واگ نہیں بیکھن دینا آئیاں جدوں بہار بس ایک گل میں یاد آئی کیونکہ ہونٹے ویسے بولوں گی یا ہوندہ کم یا خراب میری شدہ یہ جڑا جنگل دا جنگل آزاد کشمیر اندر یہ اصل نے بچوں کی زندگی دینا اس نے آکسیجن جڑی اس وچا نکلنی نا اس کرنے آسے آکسیجن دا بنی یہ جو آزاد کشمیر کے اندر جنگل جلائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی سازش ہے کروڑوں روپے اس جنگل کے اوپر انویسٹ کی جاتی ہے اس کی پنیری لگائی جاتی ہے نرسریوں کے اندر پھر جنگلات اور پھر دوسری سال ملی بھگت کے ساتھ یہ جو تمہارے لیڈر ہیں تمہارے چیف کنزرویٹر ہیں تمہارے جو ڈی ایف او ہیں تمہارے جو ہے یہ بڑے ان کے جو چیف سیکرٹری ہے اس کی اما پر ان جنگلوں کو آگ لگائی جاتی ہے خدا کی قسم کل میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا میں نے جنگل کو دیکھ کے میں کھڑا ہو کے رونے لگا میں نے سوچا میرے بچے کو کسی نے آگ لگا دی ہے جنگل کاٹ رہے ہیں مافیا آگ لگا رہا ہے بچوں کو نشے پہ لگایا جا رہا ہے بچیوں کی ننگیوں ویڈیو بنائی جا رہی ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے نوجوان چرس پی رہے ہیں اور بچوں کو پاپڑ کھلایا جا رہا ہے بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا اس کے خلاف بولو گے کہ نہیں اٹھو گے یہ حکومت آزاد کشمیر سے کہتا ہوں میں ناہمناد وزیر اعظم جو بنا ہوا ہے اندر سے اور ہے باہر سے اور ہے اس کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ادھر میں کہتا ہے میں نوجوانوں کو سپورٹ کرتا ہوں ادھر جا کر سندھو اس کو جگہ دیتا ہے اس کو کہتا ہوں کہ تیرے اندر اگر ایک ذرا بھی کہ تیرے اندر غیرت ہے تو یہ جو تمہارے ڈرگ انسپکٹر کروڑوں روپے لیتے ہیں ان کو بتاؤ کہ یہ جو غیر معیاری سودا آزاد کشمیر کے اندر آتا ہے معصوم بچوں کو بند کرایا جاتا ہے اس کو بند کرو نہیں تو تم کل قیامت والے دن اللہ کے وہاں پکڑے جاؤ گے اور خنزیر کی موت مرو گے میں آئی جی آزاد کشمیر سے کہتا ہوں کہ آئی جی صاحب تمہارا ہمارا واسطہ نہیں ہے شاید تم کوئی اچھا آدمی ہوگا اعلان کرو گے جس ضلع میں چرس بکتی ہو پاؤڈر بکتا ہو نشہ بکتا ہو آئس بکتی ہو اس ضلع کے ایس پی کو معطل کر کے لہن حاضر کرو دیکھو نشہ بند ہوتا ہے کہ نہیں چیف سیکرٹری صاحب جس ضلع کا ڈی سی جس ضلع کا تحصیلدار ایس ڈی ایم جس تحصیل کا ایس ڈی ایم اور پٹواری ظلم کرے ان کو معطل کر کے لہن حاضر کرو دیکھو لوگوں کے جھگڑے ختم ہوتے کہ نہیں یہ کون کرے گا بتاؤ میں نے کوئی ایک بھی تمہارے خلاف بات کی بھائی سنو یار میں نے کوئی خلاف بات کی یہ باتیں کبھی سنی ہیں یہ کوئی کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا ہے کہ جڑا کہا کھانا او کر لو جڑا تیڑیا ایس پی کو لے راتی ڈی سی کو چاہ پینا ہوئے خاندارہ کو 500 کھانا ہوئے اندر باہر گرائی دا اتھو ہی مال اننا ہوئے ایسے پڑھوے ہوتے ہیں ایسے لیڈر نہیں ہوتے ہیں یہ قوم کے غدار ہوتے ہیں یہ تمہاری نسلوں کے دشمن ہوتے ہیں اپنی صفوں میں اپنے دشمنوں کو پہچانو گے آئندہ جدوں میں آؤں نا تو پتہ چلے کہ واقعی آپ غیرت بندوں کی اولاد ہو غیرت بند ماں کی بیٹے ہو غیرت بند بھائیوں کے بھائی ہو غیرت بند مولوی کے مقتدی ہو غیرت بند شہر کے علاقے کے رہنے والے ہو اور جب یہ آئیں ادھر تمہارے پاس ووٹ مانگیں ان کو ٹپڑوں کے ہاتھ ڈالو ان کو چھٹے مارو ٹماٹر مارو انہوں نے تمہیں غلام رکھا ہوا ہے یہ تمہیں غلام رکھنے کے لیے نسل در نسل یہ 10 سال میں 20 سال میں ایک روڈ پکی کر کے ووٹ لیتے ہیں اور جو ان کے دلال ہیں ادھر جو موجود ہیں وہ بھی دلال ہیں وہ مال خود کھاتے ہیں الیکشن ووٹ آپ سے دلواتے ہیں
اپنا قصور کے قوم کی عظمت کی بات کی، آزادی وطن کی امم کی نجات کی بات کی، اپنا جرم کے غیر کے آگے جھک نہ سکے، اپنی خطا کے فکر وطن کی حیات کی۔ وحدت وطن کانفرنس اپنے اختتام کو ابھی پہنچ رہی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ضلع سدنوتی کے سینئر رہنما جناب حاجی رزاق جو اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور شکریہ بھی ادا کریں اور اس بات کو اختتام کریں۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہے، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہے، خاموش اذانیں ہیں تیری بہاد سحر میں، خاموش اذانیں ہیں تیری بہاد سحر میں۔ مذہبی مہمان خصوصی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے عظیم حریت پسندوں، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمان گرامی، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں اپنے الفاظ کو صرف شکریہ کی حد تک محدود رکھوں گا کیونکہ ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ میں جناب قارئ سیر صاحب کا، جناب بشیر طاہر صاحب کا، بیساڑی سے تشریف لائے ہوئے جناب سردار آصف صاحب کا، جناب اعظم ضیاء صاحب کا، اور جتنے بھی مہمان گرامی اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے، ان سب کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں۔ ٹھنڈی کسی کشمیر ساؤنڈ والے جناب محسن ظفر صاحب کا بھی بہت شکریہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اہلیان ٹھنڈی کسی ان لوگوں کا میزبان نوازی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج سے میں اپنے تمام نظریاتی لوگوں سے کو پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز مئی کی 10 تاریخ سے پہلے آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ گجن کے مقام پر انشاءاللہ ایک عظیم الشان جلسے کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ سب لوگ وہاں پہ شرکت کریں۔ آپ کو دوبارہ دعوت دی جائے گی، اس میں انشاءاللہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تمام سینئر قیادت کو بلایا جائے گا اور اس قوم کو بتایا جائے گا کہ لبریشن فرنٹ ایک واحد وہ تحریک ہے جو ہندوستان، چائنا، پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کسی سیاسی پارٹی نے کشمیر کے حق میں کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ واحد لبریشن فرنٹ ہے۔ کہ کل آپ دیکھ لیں گے کہ تیتری نوٹ کے مقام پر جب بجری مزدور کر رہے تھے انڈین آرمی گئی لبریشن فرنٹ کا مجاہد کھڑا تھا۔ اس لیے لوگوں لبریشن فرنٹ کے ہاتھوں کو مضبوط کرو اور اس کا ساتھ دو۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جا، سارے کھڑے ہو، فوٹو گراف